جی ناظرین، میرا نام شاز، ویلکم ٹو شاز گوسپ۔ اور جس طرح کے پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ان بچوں کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو پاکستان میں اور یو کے میں آ کے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں کچھ ایسی ویڈیو بناؤں گا جن سے ان کی ہیلپ ہو سکے کہ انہوں نے کیسے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور کیا کیا مواقع ہیں یہاں پہ، اور کیسے پیپرز تیار کرنے ہیں، اور کیسے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے یو کے میں اسٹوڈنٹ کے لیے، اور ان کے لیے آگے یو کے میں چانسز کیا کیا، اس بارے میں بات کرنی تھی۔ تو چلیں، کیونکہ بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اس بات پہ شروع کرتے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ ہیں اور وہ یہاں پہ یو کے میں اپلائی کرنا مانگتے ہیں ویزے کے لیے، تو ان کے لیے سب سے جو کیٹیگری ہے وہ ہے کیٹیگری ٹیئر فور ویزا فار اسٹوڈنٹس، جس میں کہ نان یورپین اسٹوڈنٹس جو یورپ سے باہر کی کنٹریز ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، یعنی پاکستان اور انڈیا اور ان کنٹریز کے اسٹوڈنٹس، ان کے لیے کیا پروسیس ہے، کیسے انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے اور کیسے یہاں پہ آنا ہے۔ اب اس میں دو کیٹیگری، یہ میرا وہ پرابلم جو ہے ابھی چل رہا ہے کووڈ کا، اور 2-3 ہفتے تک یہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ کھانسی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں اب جو نئے رولز آئے ہیں اس کے مطابق جو ہے گورنمنٹ آف یو کے یا یہاں کی یونیورسٹیز نے ہمیں پرمیشن دے دی ہے۔ پہلے آئلس کا ٹیسٹ لازمی تھا، جس میں آپ کو 5.5 to 6.5 بینڈ کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن کافی ساری یونیورسٹیز نے اب آئلس کے بغیر ایڈمیشن دینا شروع کر دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بس فارم بھریں اور اپنا ایڈمیشن کروا لیں۔ اس میں یونیورسٹیز نے اپنا ایک کرائٹیریا رکھا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، اور جس میں کچھ اسپیسیفک نمبرز لینے پڑتے ہیں، وہ آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور دو کیٹیگریز، آئلس اور آئلس کے بغیر، سو یو کین کم ٹو یو کے فار اسٹڈی۔ تو اب وہ جو خوف تھا کہ آئلس کا ٹیسٹ دینا ہے لازمی 5.5 6.5، جو کافی لوگوں کے لیے مشکل تھا بینڈ اچیو کرنا، اب ان کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ بغیر آئلس کے یو کے میں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹیئر 4 اسٹوڈنٹ ویزا فار دا اسٹوڈنٹس ہو آر کمنگ آؤٹ آف دا یورپین یونین، ایشیا، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان۔ تو اس میں یہ کیٹیگری بنتی ہے، اس ویزا کو کہتے ہیں ٹیئر 4 ویزا۔ تو اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا کیا؟ اس میں آپ کو کیس سرٹیفکیٹ آف، جسے کہتے ہیں کہ کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس فار اسٹڈیز ان یو کے، کیس، اور آپ نے پروف کیا کرنا ہے؟ ایلیجبلٹی فار ٹیئر 4 ویزا۔ پہلے آپ نے پروو کرنا ہے ایلیجبلٹی فار دا ٹیئر 4 ویزا، اور دوسرا ہے آپ نے ایڈمیشن جو لینا وہ آپ نے کس میں، ود آئلز اور ود آؤٹ آئلز، دو۔ تیسرا ڈاکیومنٹس فار ویزا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور چوتھا ہے جی ایمبیسی فیس، اور اس کا پروسیس کیا ہے۔ تو کیونکہ ٹائم تھوڑا، اس لیے ہم جلدی جلدی یہ بات کریں گے، اور جو اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں جن کو کوئی پرابلم ہے، ان کے لیے یہ ایک ہیلپ فل سی چیز ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ ایک آئیڈیا ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، پلان کیسے کرنا ہے، بجائے فضول میں جا کے یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ گروپس بنا کے بیٹھے اور پیسے لیتے ہیں ان سے اور ان کو لوٹتے ہیں نا وہ کنسلٹنٹس۔ یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، آپ خود آن لائن بیٹھ کے اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فیس، آپ اپنی پروو کر سکتے ہیں کہ بینک اسٹیٹمنٹ کہ اتنی فیس ہے۔ یہاں پہ فیس نارملی 11 لاکھ سے 13 لاکھ کی رینج پہ ہوتی ہے، کالج یا فیس پورے 1 سال کی، 1 ماہ کی نہیں، 1 سال کی 11 سے 13 لاکھ۔ اس کو آپ نے پروو کرنا ہے کہ آپ کے پاس وہ فیس ہے جو آپ نے دینی ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے، اور اپنی مینٹیننس شو کرنی ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں اپنی مینٹیننس شو کر سکتا ہوں۔ اس میں 20 سے 25 لاکھ آپ نے ٹوٹل جو ہے وہ شو کرنا ہوتا ہے اپنے بینک اسٹیٹمنٹس۔ اور اگر آپ نے فیس دی ہوئی ہے، فیس پوری جمع کروا دی ہوئی ہے سال کی، تو پھر آپ نے اس 20 سے 25 لاکھ میں سے اس کو نکال لینا ہے۔ سو اتنے پیسے باقی جو بچتے ہیں وہ آپ کی مینٹیننس کے لیے، آپ نے یہاں پہ رہنا اور سارا خرچہ آپ کا بورڈنگ کا اور جو بھی ہے وہ پورا کر لیں گے، اور ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، ایلیجبلٹی، سب سے پہلے جو ہے ایلیجبلٹی فار ٹیئر 4 اسٹڈی ویزا، اس کے لیے ایلیجبلٹی ہے جی، اس میں آپ نے
40 پوائنٹس لینے ہوتے ہیں. 40 پوائنٹس میں سے 30 پوائنٹس آپ کو آ جاتے ہیں جب آپ کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس فار اسٹڈی کیس لیتے ہیں. آپ وہ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں اس کا ایکسیپٹنس فار اسٹڈی ان یو کے. اور 10 پوائنٹس آپ کے آ جاتے ہیں وین یو پروو کہ آپ کے فائنینسز، جب آپ نے فائنینس آپ پروو کرتے ہیں کہ میں فیس دے سکتا ہوں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیس 11 سے 13 لاکھ ایک سال کی، وہ آپ دے سکتے ہیں. اور مینٹیننس کے پیسے جو ہے آپ کے فائنینسز، آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، آپ نے اپنا جو خرچہ کرنا ہے وہ آپ نے شو کرنا ہے. تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 سے 25 لاکھ کی پاکستانی روپیز یہ آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے فیس دے دی ہوئی ہے 11 سے 13 لاکھ تو وہ اس کو بیچ میں سے نکال دیں. اور اگر نہیں دی تو پھر آپ نے 20 سے 25 لاکھ کی اسٹیٹمنٹس شو کرنی ہے. اور اس کے بعد کیا جی، اچھا سرٹیفکیٹ آف ایکسیپٹنس فار اسٹڈی کیس، وہ آپ نے لینا کیسے، جو بہت ضروری ہے. سب سے ضروری چیز کیس ہی ہے. تو کیس آپ نے اس طرح لینا ہے کہ آپ نے کسی بھی یونیورسٹی سے اپلائی کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو ایڈمیشن لے رہے ہیں وہ ود آئلز اور ود آؤٹ آئلز ہے. اگر وہ ود آئلز ہے تو آپ نے ریکوائرڈ جو اس کے بینڈ وہ 5.5 ٹو 6.5 بینڈ ہے. آپ نے اگر آئلس کے والا ایڈمیشن لینا ہے، اور اگر آپ نے آئلس کے بغیر والا ایڈمیشن لینا ہے تو اس میں آپ کو 50 ٹو 55 جو ہے مارکس ٹیسٹ میں، جو یونیورسٹی یا کالج وہ جو ٹیسٹ لیتا ہے آپ کے ایڈمیشن کے لیے، اس میں 50 ٹو 55% آپ نے نمبرز لینے ہیں. اور جو آپ کے ڈگری یا جو پاکستان سے آپ کے پاس، اس میں آپ نے تقریباً منیمم 60% انگلش میں آپ کے مارکس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کرائٹیریا آپ کا کیس لینے کے لیے. پھر آپ اپلائی کرتے ہیں، یہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں. اگر آئلز ہے تو پھر اس میں آپ اپنا بینڈ شو کرتے ہیں 5.5 ٹو 6.5 بینڈ، تو آپ کو وہ جو ہے سرٹیفکیٹ آف ایکسیپٹنس ٹو اسٹڈی ان یو کے وہ کیس ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی فی. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے بھی آپ کو کیش لینے کے لیے بھی آپ کو یونیورسٹی کی جو فیس ہے وہ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ 1 سال کی فی ہوتی ہے اور اس میں 11 سے 13 لاکھ پاکستانی روپیز ہوتے ہیں جو آپ نے شو کرنے ہوتے ہیں، جمع کروانے ہوتے ہیں، یا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو پھر آپ کو سرٹیفکیٹ آف ایکسیپٹنس آف اسٹڈی ان یو کے وہ دے دیتے ہیں. 1 منٹ. تو ٹھیک ہو گیا جی. آفٹر جب آپ کیس حاصل کر لیتے ہیں، سرٹیفکیٹ آف ایکسیپٹنس آف اسٹڈی ان یو کے، تو پھر آپ اپنا ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جو آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا ہے. اس کے لیے آپ کیس کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں تک تو ہو گیا کہ آپ نے ایڈمیشن، آئلس، نان آئلس، کیس اور مینٹیننس فی، وہ سارا سلسلہ کیسے کرنا ہے. اور پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے ویزے کے لیے. جب آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس کون کون سے ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے. ان میں سے دیکھ لیں، پاسپورٹ ہے آپ کا، اوریجنل پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ. اور اس کے بعد آپ کے پکچرز ہیں. اور پھر جو آپ کو کیس کا سرٹیفکیٹ آف ایکسیپٹنس آف اسٹڈی ان یو کے. ٹھیک ہے جی. کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس آف اسٹڈی ان دا یو کے، وہ ساتھ لگانا ہے. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایف آر سی شو کرنا، دینا انہیں. اور اپنے سارے ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس اوریجنل والے آپ نے دینے ہیں. لیکن یہ ایسے ہی نہیں آپ نے جا کے دے دینے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ ان سارے ڈاکیومنٹس کو آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے. اٹیسٹ کہاں سے کروانا ہے؟ آئی بی سی سی اور موفا سے. آئی بی سی سی اور موفا سے یہ اٹیسٹ ہوں گے. اور پھر آپ جمع کروائیں گے، بغیر اٹیسٹیشن کے آپ کروائیں گے، آپ کو وہ واپس دے دیں گے اور آپ کو نیکسٹ
ڈیٹ ملے گی اور آپ کو کہیں گے ان کو ٹیسٹ کروا کے. سو ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سے سارا کچھ کر کے, کیونکہ یہ مسٹ ہے کہ آپ نے پیپرز کو ٹیسٹ کروانا ہے. کس سے؟ IBCC اور موفا سے. سو یہ آپ کروا کے جائیں. پھر آپ کا TB ٹیسٹ, اس کے پیپرز آپ نے لگانے ہیں اپنا ٹیسٹ کروا کے, جو بھی ان کا کرائٹیریا پاکستان میں جیریز کا اور جو بھی ہے. اور اگر پھر وہی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کورس یا یونیورسٹی اپلائی کی ہے جہاں پہ آپ نے ود آئلس, تو آپ نے وہ آئلس کا شو کرنا ہے 5.5 to 6.5 بینڈ. اور اگر نہیں کیا, آئلس کے وداؤٹ ہے, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. مینٹیننس کے پیپرز جو پروو کریں کہ آپ کے پاس انف فائنینس ہے, وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 سے 25 لاکھ پاکستانی روپی, اور اگر آپ نے فیس دے دی ہوئی ہے تو وہ پھر بیچ میں سے نکال دیں, اور صرف مینٹیننس کے باقی جو ہے 25 میں سے 13 نکال دیں, تو 12 لاکھ 10-12 لاکھ آپ نے شو کرنا ہے اپنے اسٹیٹمنٹس کہ آپ اپنی مینٹیننس کے لیے آپ کے اس پیسے. اور ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اس کو اپلائی کیسے کرنا ویزے کے لیے؟ جب آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہو جائے گا, آپ کا کیش, آپ کی پکچر, آپ کا TB ٹیسٹ, آپ کا TB ٹیسٹ کے علاوہ کیا تھا جی, آپ کی مینٹیننس, بینک اسٹیٹمنٹس اور پیپرز کی ٹیسٹیشن, اس سے موفا سے اور IBCC سے, یہ سارے جو پیپرز تیار کر لیں, پھر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ویزا کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں آپ کی جو ہے ایمبسی فیس ہے اور پروسیس ہے, کتنی دیر کا پروسیس ہے. اور یہ پاکستان میں میرا خیال ہے جیریز جن کے تھرو یہ پیپرز جمع کرواتے ہیں, وہاں پہ آپ نے جا کے اپنے اوریجنل پیپرز شو کرنے ہیں. پہلے ان کو فیس جمع کروانی ہے, پھر وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دیں گے. جب آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے جائیں گے تو آپ اپنے اوریجنل پیپرز لے کے جائیں گے سارے ساتھ. ٹھیک ہے جی. پھر وہاں پہ آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوگا. وہ اس میں ڈرنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اس انٹرویو میں سارے پیپرز چیک کریں گے, ان کی کنفرمیشن لیں گے, چند سوالات کریں گے, کیونکہ 2 نمبریاں بھی بہت ہوتی ہیں, اس لیے انہوں نے وہ کنفرمیشن کے لیے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں یا انٹرویو ہوتا ہے. اور اس میں اگر کوئی پیپر مسنگ ہے تو آپ کو بعد کی ڈیٹ دے دیں گے اور آپ کو بعد میں بلائیں گے. لیکن آپ نے اپوائنٹمنٹ پہ وہاں پہ جانا, ان کی فیس دینے کے بعد اپوائنٹمنٹ جیریز کی, اور وہاں پہ چھوٹا سا انٹرویو. اور وہ انٹرویو اگر آپ کا کامیاب ہوتا ہے تو جناب محترم یہ تقریباً 2 سے 3 ہفتے کا پروسیس ہے, اس میں آپ کا ویزا لگ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہی بات, اگر آپ نے وہ جو ان کا انٹرویو, اس میں اگر کوئی چیز مسنگ ہے یا آپ فیل ہو جاتے اس کو فلفل کرنا ہے, تو وہ دوبارہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ سلسلہ, یہ طریقہ ہے. سو اس میں آپ نے دیکھنا ہے, شروع سے ایک دفعہ پھر اس کا ریویو کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی. کہ Tier 4 ویزا کیا ہے؟ Tier 4 وہ ویزا جو نان یورپینس کے لیے, جس میں پاکستان, انڈیا اور یہ ساری کنٹریز ہے, اس میں سے اسکول کے بعد گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کے بعد جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں اسے Tier 4 ویزا کہتے ہیں. Tier 4 ویزا کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے کیش. کیش ہے جو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور کیش کیا ہے؟ کنفرمیشن آف ایبلٹی ٹو اسٹڈی, کنفرمیشن سی اس کی کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس ٹو اسٹڈی ان UK. کیش کے بعد آپ نے مینٹیننس فیس, آپ نے آئلس وداؤٹ آئلس اپلائی کیا, وہ سارا پروسیس ہے. اور اس کے بعد آپ نے ان سارے ڈاکیومنٹس کو اٹیسٹ کروانا ہے. اٹیسٹ کروانا ہے کہاں سے؟ موفا سے. اور دوسرا کیا تھا؟ ٹھیک ہے جی. اور آپ نے فائنانس موفا سے اور IBCC سے یہ سارے پیپرز آپ نے اپنے اوریجنل جو ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ہیں وہ سارے ٹیسٹ کروانے جیریز میں جمع کروانے سے پہلے, کیونکہ اگر آپ نہیں کروائیں گے آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کریں گے, ان کا بھی کریں گے. اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب آپ UK کے لیے اپلائی کرتے ہو, تو اس لیے آپ کو تھوڑا پھر اور انتظار کرنا پڑے گا.
پتہ نہیں کب کی ڈیٹ ملتی ہے، اس لیے اپنی ایکسائٹمنٹ کو مینٹین رکھیں اور جا کے سارے پیپرز ٹیسٹ کروا کے IBCC اور موفا سے جا کے جمع کروائیں اور دہلی سے اپوائنٹمنٹ لیں، پھر وہاں پہ آپ اپنا انٹرویو دیں، اس کو پاس کریں، برٹش ایئر ویز کی ٹکٹ لیں یا PI اگر آپ نے آنا تو آپ UK ہیں۔ اور میری طرف سے آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں، جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے نیک تمنائیں کہ خدا ان کو کامیاب کرے اور زندگی میں کامیاب کرے، یہاں تک لائے، یہاں پہ آپ آ کے پڑھیں، اور پھر اگر آپ کا چانس بنتا ہے آگے یہاں سے جاب لینے کا، اور پھر وہ ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے، اس پہ آپ یہاں پہ اپلائی کر کے اپنی لائف یہاں پہ برٹن میں سیٹلمنٹ کے لیے، اور کیا وہ کسی اور دن کو ولاگ بنائیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگا جو میں نے آج بتایا، سو اس پہ عمل کریں۔ اور جیسے میری خواہش تھی جب میں جوان تھا کہ میں UK جاؤں اور باہر جا کے سیٹل ہوں، تو ہر کسی کی ہوتی ہے حالات اور کچھ لوگوں کی مجبوریاں، کچھ سرکمسٹانسز، سو ہر بندہ اچھی لائف کے لیے سوچتا ہے۔ میں نے بھی سوچا تھا، ہم سیٹلڈ ان لنڈن، زندگی آسان اور مشکلیں کوئی اتنی نہیں ہیں یہاں پہ، سو آپ لوگ بھی اپنا فیوچر بنائیں، یہاں پہ سیٹل ہونا ہے، یہاں پہ سیٹل ہوں یا اچھی ایجوکیشن لے کے آپ واپس جا کے قوم اور ملک کی خدمت کرنا مانگتے ہیں، وہ آپ کے اوپر۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اور ایز یوزول وہی ریکویسٹ ہے میری کہ کیونکہ میں ابھی نواں ہوں، تو پلیز اگر کوئی چیز پسند آتی ہے تو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ، اور 2 دن کے بعد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔